بچوں یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، سب نبیوں سے آخر میں تشریف لانے والے نبی ہیں جن کے بعد نبوت میں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ اب سمجھ آیا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ کر کہ میں بھی نبی ہوں تو کیا، اور میں مسلمان بھی ہوں، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس بات پہ بہت زیادہ زور ہے، کیونکہ جس نے اس عقیدے کو دل سے نہیں تسلیم کیا، اس کو دل سے نہیں مانا، اس کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا۔ اس لیے بیٹا یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے، خاص طور پہ بچوں کے لیے، کہ عقیدہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ اور دوسری چیز، محفل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص نگاہ کرم فرما کے ہمیں بلایا ہے۔ تو جو محفل میں بلاتے ہیں کیا وہ محفل میں خود تشریف نہ رکھتے ہوں گے؟ رکھتے ہیں، ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں۔ ایسے بندے بھی ہیں محفل میں، مجھے زیارت ہے ان کی، ایسے بھی محفل میں بندے تشریف رکھتے ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محفل میں دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تشریف نہیں رکھتے۔ دعا کریں آپ بھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی نظر آئیں۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا کائنات کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی دعا کرنا۔ انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہستی کون ہے؟ نبیوں کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی بچوں کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ یہ بیٹا آپ لوگوں کو سب کچھ پتا ہونا چاہیے، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ان سے بڑے خوش ہوئے، ان کی غار والی خدمت، مکہ میں اتنی خدمت، اور ان کو لے کر مدینہ شریف لے کے آئے، اپنے کندھوں پہ اٹھایا، غار سور میں لے کے گئے 3 دن، حتیٰ کہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی۔ سانپ نے کاٹ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ان کے یہاں پہ زانو مبارک پہ سر رکھ کے، تکیہ تو نہیں تھا، تو اس نے کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پہ سر رکھیں، سر مبارک رکھیں۔ اچانک ادھر سے اپنے انہوں نے قمیض پھاڑ کے غار میں کچھ سوراخ تھے، سارے بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا، وہاں پہ ایک سانپ تھا، وہاں پہ اب جگہ نہیں تھی تو انہوں نے اپنی ایڑی رکھ دی، وہ سامنے تھی کھو، چھوٹی سی ایک سوراخ تھا، اس میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اب وہاں پہ ایک سانپ تھا، اس نے کاٹا، ایک باری کاٹا، انہوں نے برداشت کیا، 2 دفعہ کاٹا، 3 دفعہ، 9 دفعہ کاٹا۔
حتیٰ کہ آنکھوں سے آنسو گر پڑے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ابو بکر آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا مجھے سانپ نے کاٹ لیا. آپ بتانا نہیں چاہ رہے تھے لیکن آنسو گرے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ. تو وہ گرنے سے کیا ہوا؟ جاگ کھل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن لگا کے ٹھیک کر دیا. اچھا اب بات یہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی افضل ہستی کون ہے نبیوں کے بعد؟ کیوں بچے بیٹا کون ہے؟ حضرت سیدنا بیٹا صدیق اکبر، حضرت ابو بکر صدیق. اچھا اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر آپ کچھ مانگ لیں مجھ سے، آپ نے اتنی میری خدمت کی، اپنی جان بھی میرے پہ آپ نے نچھاور کرنے سے گریز نہیں کیا، آپ تو اپنی جان بھی مجھ پہ نچھاور کرنے لگے تھے، آپ بتائیں آپ کچھ مانگیں، میں آپ بڑا خوش ہوں آج آپ سے، آج کچھ مانگ لیں آپ. آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا مانگا؟ جو سب سے اعلیٰ خود ہیں انہوں نے پھر سب سے اعلیٰ چیز کیا مانگی؟ دنیا کائنات کی سب سے افضل چیز کیا مانگی؟ ابھی بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ انور ہو، میری آنکھیں ہوں. کیا مانگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ انور ہو، میری آنکھیں ہوں. تو اس کا مطلب دنیا کائنات کی سب سے افضل چیز کیا ہوئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، ان کو دیکھنے کی تمنا. کرو گے اب انشاءاللہ؟ درود شریف پڑھو گے اور یہ پھر دعا کرو گے کہ یا اللہ مجھے بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. جس کو زیارت ہو جاتی ہے وہ اللہ کا خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ایک بات بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا آپ سب لوگ کہ کائنات میں سب سے افضل ترین چیز اللہ سے جو مانگی جا سکتی ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دیدار ہے. اچھا آپ اس کے بعد حضرت علی شیر خدا کی طرف دیکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اچھا یہ بتائیں کہ وہ کون سی ہستی ہیں صحابہ میں سے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے؟ ماشاءاللہ شاباش بیٹا. باقی صاحب کو پتا چلا کون خانہ کعبہ میں پیدا ہوا؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سنیں جب پیدا ہوئے تو انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. ان کی والدہ بڑی پریشان ہو گئی کہ بچہ آنکھ نہیں کھول رہا. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر کہیں تشریف لے کے گئے ہوئے تھے. رات کو شام کو جب آئے تو پتا چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں. تو آپ نے ان کی والدہ بڑی پریشان تھی، ان کے والد بڑے پریشان تھے کہ یہ بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ یہ بچہ آنکھ نہیں کھول رہا، پتہ نہیں اب یہ اللہ معاف کرے اس کی آنکھیں خراب ہیں یا کیا مسئلہ ہے. تو کیا ہوا وہاں پہ؟ آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر پہنچی. آپ کے چچا کے بیٹے ہیں نا حضرت علی، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، یہ پتا ہے نا یا نہیں؟ آج یہ بھی پتا ہونا چاہیے، آج یہ بھی سن لیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں حضرت علی شیر خدا. اب یاد رہے گا. اب ہوا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں نہیں کھول رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہی بات پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت علی شیر خدا کے گھر میں تشریف لائے. بچے اچھا انہوں نے فوراً پوچھا علی وہ بچہ کہاں ہے؟ وہ جب لایا گیا تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دستے مبارک میں لیا اور بچے نے یہاں تک ہے ایک روایت میں کہ آپ 2-3 دن مدینہ سے باہر تھے، مکہ سے باہر تھے. تو جب واپس آئے بچے نے آنکھ نہیں کھولی 2-3 دن. اور جب وہ واپس تشریف لائے اور جب پتہ لگا آ کے بچے کو اٹھایا تو بچے نے جو ہی آپ کے دستے مبارک میں بچہ آیا
بچے نے فوراً پٹ سے آنکھیں کھول دی اور آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. یہ کس کو پتا ہے؟ چلیں ماشاءاللہ. اب پتہ لگا حضرت ابو بکر کی دعا کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار. حضرت علی کے پیدا ہوتے ہی کیا کیا؟ سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا آپ یہ بھی سن لیں. فرمانے لگے کہ اے میرے صحابہ، مجھے رشک آتا ہے کہ کتنا اچھا ایمان ہے ان لوگوں کا، کتنے اعلیٰ ایمان والے ہیں یہ لوگ. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کن لوگوں کے ایمان کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ انبیاء کرام کی کے ایمان کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا یہ ہم صحابہ کے ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ پھر فرشتوں کے ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کا ایمان اتنا اچھا اور اعلیٰ ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں بتا دیں یہ لوگ کون ہیں. یہ سننے والی بات ہے، دھیان سے یہ بات سننے والی ہے، بہت دھیان سے. سب بچے دھیان سے سن لیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اصل میں یہ جن کے ایمان کی میں اتنی تعریف کر رہا ہوں اور مجھے ان پہ بڑا پیار آ رہا ہے، یہ میرے بعد، میرے وصال کے بعد میری امت میں آنے والے وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر، میں تو وصال کر گیا ہوں، میں تو اپنی قبر انور میں ہوں گا، لیکن وہ مجھے بغیر دیکھے میرے دیدار کی تمنا کر رہے ہوں گے ہر وقت. جب نماز پڑھیں گے سوتے جاگتے، یا اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروا دیں. اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کائنات کا سب سے افضل ترین عمل کیا ہے بچوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا کرنا. نماز پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، قرآن پاک پڑھ کے، کہیں آپ کو دیکھنے سے پہلے مر نہ جاؤں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان ہیں، آپ میری کل کائنات ہیں، آپ کو دیکھنے سے پہلے میں کہیں مر ہی نہ جاؤں. آپ کو پتا ہے جو بچہ بھی اس بات کو، اس دعا کو اپنا بنا لے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت پیدا کر لے گا دل میں، وہ آئے گی ان کی نظر سے ہی، لیکن جب وہ دعا کرے گا فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے دیکھیں گے، اس کی طرف توجہ فرمائیں گے، اور پھر آپ کا ایمان سب سے اچھا اور اعلیٰ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ باتیں سمجھ آئیں کچھ؟ کیوں بچوں؟ شاباش. اللہ تعالیٰ بیٹا آپ لوگوں کو سمجھ اور فہم عطا فرمائے. آمین. اور عقیدہ ختم نبوت کی بھی اب تو سمجھ آ گئی ہے نا؟ چلیں، وما علینا الا البلاغ. السلام.